لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير صدق الله العظيم. گزشتہ آیت میں آپ حضرات نے سنا کہ کافروں کی دوستی مت کرو، ایمان والے کافروں سے دوستی نہ کریں. جی دوستی کریں تو صرف اہل ایمان سے کریں. اب اس کے متعلق جو الجھنیں تھی اس کو بھی بیان کیا گیا کہ اگر ہم ان سے دوستی نہ کریں تو کیا کریں، کیسا کریں، اس کے طریقے بتا دیے گئے. کافر سے دوستی ایمان کی بنیاد پر نہ ہو. جی کافر سے دوستی ایمان کی بنیاد پر نہ ہو، یعنی میں میرے حق بات پر سچا ہوں، وہ اس کو پسند آیا وہ سچا ہے، یہ معاذ اللہ. وہ کافر ہے، خدا کا دشمن ہے، نبی کا دشمن ہے، وہ گمراہ کافر ہے، مشرک ہے، وہ جہنمی ہے، اس کے لیے عذاب الہی طے ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے جہنم ہے. اس سے ہم کو کراہت ہے، اس کے دھرم سے، اس کے مذہب سے ہم کو کراہت ہے. اس کے باوجود ایک انسانیت کے ناطے کاروبار ہے، پڑوس ہے، جی ایسی چیزیں ہاتھ ملانا پڑتا ہے، جی کبھی تحفہ دینا پڑتا ہے، کچھ دینا پڑتا ہے، تو کیا سمجھ کر کے دیں کہ جو ہے وہ ہے، اس کا راستہ الگ ہے. یہ بات. اب فرمایا قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلم اللہ. یہاں ایک اور بات یاد رکھیے، کافر سے لین دین کرو، مدد مت مانگو. یہ بات سمجھے، لین دین کرو، مدد مت مانگو. مدد سے مراد صاحب میں غریب دے دیتے، میرے بچیوں کی شادی کچھ دے دیتے، مدد کرو سب. جب مدد مانگیں گے تو اس کو بڑا جانیں گے، جو مدد کر رہا ہے اس کو بڑا جانیں گے. جب اسے بڑا جانے اور اچھا جانے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس راستے پر ہم اس کی تائید کر رہے ہیں. تو مدد لینا، تعاون لینا، ایک دوسرے سے کچھ ضروریات پورے کرنا ہے تو وہ مومن سے ہی کرو، مسلم سے ہی کرو. اس کے چاہ کر دینے کا مطلب کیا، کیوں چاہتا ہے وہ آپ کو، کیا مطلب، چاہنے کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ پر احسان کرنا چاہتا ہے تو کافر کا احسان اپنے اوپر کیوں لیتے ہیں؟
وہ کبھی سوچ سکتا ہے کہ میں نے تجھ پر احسان کیا. مومن اگر ساتھ دیتا بھی ہے تو دو باتیں اس کے سامنے. آپ اس کے بدلے میں دے دیں گے، امید ہے اسے مل جائے گا. اگر نہیں ملا آپ سے تو اس کے سامنے آخرت ہے، وہاں اللہ اجر دے گا، اس کا یقین ہے اس کو. وہ آپ پر اپنا دباؤ نہیں ڈالے گا. کافر کو اس بات کا یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے آخرت پر اس کو، تو کافر ہے وہ، تو لہذا اس کی مدد نہیں لی جائے گی. بعض لوگ افطاری کراتے ہیں، ان کے پیسوں میں افطاری کراتے ہیں. ایسا مطلب بہت بڑا شان ہے، ہمارے ایم ایل اے صاحب نے کر دیا، ایم پی صاحب نے کر دیا. افطار، روزہ عبادت، اور افطار سے روزہ کھولا جاتا ہے، سمجھے. اور روزے کا کھولنا کافر کے پیسے سے. ہرگز نہیں سمجھ میں بات. ہاں کھانا کھانے جا رہے ہیں، ہوٹل ہے، وہ بزنس ہے. آپ پیسہ دے رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پھر اس کو دے رہے ہیں، بزنس ہے. مال دے رہے ہیں، کسی بھی قسم کا مال دے رہے ہیں، آپ اپنی چیز دے رہے ہیں، اس سے پیسہ لے رہے ہیں، یا اس کو پیسہ دے رہے ہیں، چیز لے رہے ہیں. یہاں وہ رکاوٹ نہیں ہے. رکاوٹ اپنے ذات کے لیے ہے. اپنی ذاتی طور پر کسی کافر سے دوستی ایمان کی نسبت سے نہ کریں. اب اس کو آسان مثال دوں، ریل میں بیٹھ کر چلے گئے، اسٹیشن آ گیا، چلتے رہے. اسٹیشن آ گیا، وہ دوست جو ریلوے تھا اس کو بھی اتار لیتے ہیں کیا؟ وہ آگے بڑھ گیا، ہم آپ آگے بڑھ گئے. ایسے ہی کام ہو گیا، اس کے گلے میں ہاتھ ڈال لینا، اس کے پیچھے پھر جی، یہ تمام باتیں غلط. یہ بات بتائی گئی تھی. اب فرمایا تھا قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ. تم فرما دو اگر تم اپنے جی کی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو، سب معلوم ہے. دونوں باتوں کا اللہ علم رکھتا ہے. ہمارے ظاہر کو بھی اللہ جانتا ہے، ہمارے باطن کو بھی اللہ جانتا ہے. مخلوق وہ ہے جو صرف ہمارے ظاہر کو دیکھتی ہے، خالق وہ ہے جو ہمارے ظاہر و باطن کو دیکھتا ہے. ہم اوپر کیسے، اندر کیسے، ہم دوسروں کو معلوم نہیں. جو اوپر ہے وہی معلوم ہے. اللہ کی شان وہ ہے، ہم اوپر کیا ہیں وہ بھی معلوم، ہم اندر کیا ہیں وہ بھی، اس کا علم ہے. او تبدوہ یعلمہ اللہ. اور صرف اتنا ہی نہیں کہ تمہارے اندر اور باہر کی بات جانتا ہے، وہ ظاہر و باطن کی باتیں ہی جانتا ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ آگے فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اور اس کے علم میں ہے آسمان میں جو کچھ ہے، زمین میں جو کچھ ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ، زمین پر جو کچھ ہے وہ نہیں. زمین میں جی، زمین میں یعنی تحت الثری، زمین کا 7ویں حصے میں کیا ہے یہ اللہ کو. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اس لیے کہ اللہ کے قبضے میں ہر چیز ہے، اس کی قدرت میں ہر چیز ہے. جس کے قبضے میں ہر چیز ہے، سمجھے، جس کے قبضے میں ہر چیز ہے اس کو یہ معلوم ہے. اب مثال کے طور پر یہ میں نے اپنی مٹھی میں لے لیا جی، یہ میری مٹھی میں آ گئی. یہ شلس ہیں، اس کے کیسے چلتا ہے؟ بیٹری ہے نا، اندر بیٹری ہے تبھی نا چارج کر کے بعد چلاتے ہیں. مگر بیٹری ہے نا تو بیٹری، سمجھے. میرے ہاتھ میں بیٹری ہے، میرے ہاتھ میں آئی پیڈ ہے، میرے ہاتھ میں میرا میٹر ہے، میرے ہاتھ میں میرا علم ہے جی. کیوں؟ میری ہر چیز کو رکھنے والا میرے ہاتھ میں ہے. جی، اب مجھے اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ اس میں میری تقریر ہے، سمجھے، اس میں
بیٹری ہے، اس میں میری آواز ہے، اس میں میرا علم ہے، مجھے معلوم ہے کہ اس میں سب کچھ ہے، چونکہ میرے ہاتھ میں آ گیا. ہاتھ میں یہ چھوٹے ہاتھ میں جب یہ چھوٹی سی چیز آئے، چھوٹی سی چیز میں اتنی بڑی چیزیں ہیں، وہ میرے ہاتھ میں آ گئی. تو رب بھی فرماتا ہے ساری کائنات میرے ہاتھ میں ہے. جی، ہر چیز پر میرا قبضہ ہے، میری قوت ہے، میرا احاطہ ہے. میری قدرت سے نکل کر کوئی نہیں ہے، میرے علم سے نکل کر کوئی نہیں ہے. سب کچھ میرے علم میں، سب کچھ میری قدرت میں، سب کچھ میرے احاطے میں. کس کے احاطے میں؟ اللہ. سمجھے؟ اب احاطہ وہ سب بتانے کے لیے ایک ایگزامپل دیتا ہوں سرکار غوث پاک کی بات. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میری نگاہ میں ہتھیلی کی طرح ہے. یہ ہتھیلی ہمیں دکھ رہی ہے، ہتھیلی کی طرح پوری دنیا ہے. دنیا کا پورا ساز و سامان میری ہتھیلی میں رائی کے دانے کے برابر ہے. تو پوری ہتھیلی میں رائی کا دانہ جو ہے وہ دکھتا ہی نہیں دکھتا. جیسے ہتھیلی کا رائی کا دانہ نظروں سے پوشیدہ نہیں ہو سکتا، ایسے ہی پوری دنیا میری نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے. یہ کون فرماتے ہیں؟ غوث پاک. غوث پاک فرماتے ہیں. غوث پاک کی نگاہ کا یہ عالم ہے تو نگاہ مصطفیٰ کا عالم. نگاہ مصطفیٰ کا عالم کیا ہو؟ اور جب نگاہ مصطفیٰ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے تو رب فرماتا ہے سب چیز میرے قبضے میں ہے، سب چیزوں پر میرا احاطہ ہے، ہر چیز میرے علم میں ہے. تو پھر کیا ہے؟ واللہ علی کل شیء. اب اس کے بعد دوسری آیت شروع ہو رہی ہے، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا. جس دن ہر جان نے جو بھلا کام کیا حاضری پاوے گی. اس آیت کا تعلق گزشتہ آیتوں سے ہے کہ گزشتہ آیتوں میں کیا بتایا گیا تھا؟ اہل ایمان کو کہا گیا تھا کہ تم کفار سے دوستی مت کرو، اگر دوستی کرو گے تو یہ تمام چیزیں تمہاری پکڑ میں آئیں گی، تم ان کی دوستی کرو گے تو خدا کی مرضی کے خلاف ہوگے. یہ سب بتا دیا گیا تھا، سمجھے؟ مگر اب اس کی سزا سنائی جا رہی ہے. اس کی سزا کافروں سے دوستی کی سزا سنائی جا رہی ہے. یاد رکھو ایک دن آنے والا ہے جس کو آخرت کا دن کہتے ہیں، قیامت کا دن کہتے ہیں. اگر تم نے دنیا میں ان سے محبت کی، دنیا میں ان سے تم نے دوستی کی، تو یاد رکھو قیامت میں ان کے ساتھ ہی تمہارا حشر ہوگا. سزا ہے. تو پہلے کس بات سے بتایا گیا؟ ایک دن آئے گا، آ رہا ہے. اس کا نام کیا ہے؟ یوم آخرت، یوم القیامہ، یوم آخرت. قیامت کا دن آ رہا ہے، آخرت کا دن آ رہا ہے. اگر تم ان سے دوستی تعلق قائم کرو گے تو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن انہیں کے ساتھ رہے. مگر ایک اور بشارت ہے یہاں دوسرے اعتبار سے کہ اگر کافر سے دوستی رکھنے سے کافر کے ساتھ حشر ہو جاتا ہے، تو اگر کسی کا تعلق مومن سے ہو گیا تو مومن کے ساتھ اس کا حشر ہے. اولیاء سے ہو گیا تو اولیاء کے ساتھ اس کا حشر ہے. انبیاء سے محبت ہے تو انبیاء کے ساتھ حشر ہے. حضور سے محبت ہے تو حضور سے حشر کے ساتھ. جیسا کہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ ایک شخص آئے حضور کے دربار میں، پوچھنے لگے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟
تو حضور نے فرمایا قیامت جب بھی آئے آپ نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے جو پوچھ رہے ہو؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی کوئی بڑی تیاری میں نے نہیں کی، ایسا کوئی عمل نہیں ہے جو میں بتا سکوں، جس پر میں اترا سکوں، مگر ایک بات ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میرے جسم میں میرا پہلو ہے، میرے پہلو میں میرا دل ہے، اس دل میں سب سے بڑھ کر آپ سے محبت ہے، آپ کا میں سب سے بڑھ کر محبت رکھتا ہوں میرے دل میں۔ تب حضور نے یہ نہیں فرمایا محبت بول دیا تو ہو گیا، کیا نہیں، محبت ہے، جاؤ قیامت جب بھی آئے جب بھی قیامت آئے تم انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے جن کی محبت تمہارے دل میں۔ تو دو باتیں بتا دی جی، اگر کفار و مشرکین سے محبت بڑھاوا، انہی ساتھ اٹھنا، انہی کے ساتھ بیٹھنا، انہی کے ساتھ چلنا، ان کو اچھا سمجھنا، مسلمان بیکار ان کے ساتھ۔ بات تو بدبخت یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ غلطی ہوئی میں مسلمان پیدا ہو گیا، معاذ اللہ، ایسا بھی معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ۔ بات کہتے میں مرید نہیں ہونا تھا، غلطی ہو گئی، معاذ اللہ۔ تو جیسا بے ایمانوں سے محبت رکھنا، مشرکوں سے محبت رکھنے کے سے ان کے ساتھ حشر ہوگا سزا کے طور پر، اہل اللہ سے محبت کرنے سے جزا کے طور پر ان کے ساتھ حشر ہوگا، ادھر ہے جزا ادھر ہے سزا۔ اب یہ عمل کی جزا اور سزا نہیں ہے، دوستی، اور دوستی میں ایڈجسٹ ہوتا ہے، کبھی بھی کچھ باتیں جو ہے جانی انجانی کر دی جاتی، کچھ باتوں سے طوطا چشمی کر دی جاتی۔ تو علماء اہل سنت، صوفیاء کرام، بزرگان دین یہ فرماتے ہیں وہابیوں سے دوستی مت رکھو، بدعقیدہ لوگوں سے دوستی مت۔ کیا مطلب اس کا؟ کوئی دنیا بگڑنے والی نہیں ہے، مگر قیامت پر ایمان رکھنے والوں کہیں ایسا نہ ہو ان کی دوستی کی وجہ سے وہابیوں کے ساتھ تمہارا حشر نہ ہو جائے، اس لیے اہل اللہ سے تمہاری دوستی۔ کس سے دوستی ہونا چاہیے؟ جب یہ بات معلوم ہوئی تو عرض کرو۔ اور وہاں ان کے ساتھ جب اٹھایا جائے گا تو بہت تکلیف ہوگی۔ انہوں جا رہے تھے ورانا، اور کوئی جنتی سلام کرنے والا نہیں، جنتی ہو تو نہ سلام کرے گا، وہ جنتی ہے نہیں تو پھر سلام کون کرے گا؟ رشتہ دار پہچانیں گے، دیکھیں گے، تب بھی اپنا نہیں سمجھیں گے، ہٹ جائیں گے۔ اب وہ جو تکلیف ہوگی، کاش میں ان کے ساتھ نہ ملا ہوتا تو کتنا اچھا تھا، کاش میں ان کو سمجھے حق نہ مانا ہوتا تو کتنا اچھا تھا، کاش ایسوں سے دور رہتا تو کتنا اچھا تھا، وہ کاش کاش کاش، حسرت حسرت، واہ واہ، سمجھے یہ کرتے ہی رہ جانا ہے، مگر جو کیا ہے وہ سزا پانا ہے۔ جب یہ بات معلوم ہوئی، اچھا یاد رکھیے، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، یہ ایک دن آئے گا، کیا ہے؟ یہ ایک دن ایسا آئے گا جس دن ہر جان کا اس کا عمل، یعنی ہر انسان کا اس کا عمل اس کے سامنے آ جائے گا۔ جی، ہر جان کا، ہر نفس کا، ہر آدمی کا، ہر انسان کا عمل اس کے سامنے، جس دن وہ عمل اس کے سامنے آئے اس دن کا نام کیا ہے؟ قیامت، یوم آخرت۔ تو یہ بات ہمارے ایمان کی ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، آخرت کے اوپر ایمان رکھنا یہ کیا ہے؟ آخرت پر ایمان رکھنا، یہ سمجھے آخرت کا دن کہے کو رکھا گیا؟ یاد آئے
ایک دن آنے والا ہے، دنیا میں اسے یاد کر کے عمل کرو. دنیا میں جو بھی عمل کرنا ہے کون سے دن کو یاد کر کے؟ آخرت کو، قیامت کو یاد کر کے زندگی گزارو. اور قیامت کا دن آتا ہی ہے جو کچھ تم کیے ہو اس کو دکھانے کے لیے. جی عمل کرنے سے پہلے کیا یاد کر کے کرو؟ ایک دن حساب دینا ہے، ایک دن حساب دینا ہے، یہ کرنا ہے، یہ یاد کرو. اس دن کو یاد کرو تو عمل کرو. جب وہ دن آ جائے گا تو حسابات سامنے آئیں گے. یہ کیسا اچانک، یہ کیسا اچانک نہیں، پہلے ہی بتا دیا گیا تھا. جو پہلے بتا، دو باتیں سمجھ میں آ گئی آپ. ایک کیا ہے؟ جب تک ہم دنیا میں ہیں جو بھی عمل کرنا ہے کس کو یاد کر کے کرنا ہے؟ آخرت کو یاد کر کے اس کے یقین کے ساتھ کرنا ہے. جب آخرت کا دن آ جاتا ہے تو وہ دن جب آ گیا تو وہ دن کیا کہہ کے لیے آیا ہے؟ ہمارے اعمال پیش ہونے کے لیے آیا ہے. شفاعت، بخشش، وہ سب سیکنڈلی. فرسٹلی جو ہے عمل پیش. کیا کہہ رہا ہے وہ پہلے مانو. اب جزا دینا ہے کہ نہیں، سزا دینا ہے کہ نہیں دینا ہے، شفاعت قبول کرنا ہے، شفاعت کا مستحق ہے نہیں، وہ سب بات کی بات. مگر پہلے ہی دفتر کھل جاتا. دیکھ پہلے تو وہ دن جو ہے، اس دن کا نام کیا ہے؟ یوم القیامہ، یوم الآخرہ، آخرت کا دن ہے. سمجھیں؟ اور یہ آخرت کا دن کائے کو رکھا گیا ہے؟ حساب کتاب کا دن کیوں رکھا گیا ہے؟ یہ دنیا میں اس دن کی یاد کیوں یاد دلاتی ہے؟ انسان تو بڑی غفلت والا ہے، بہت غفلت ہے تیرے میں. مسجد میں بیٹھ کر تفسیر سنتے وقت میں پورا اللہ والا ہو جاتا ہے، گھر کو گیا تو ظالم ہو جاتا ہے. یہاں بیٹھ کر وہ لینا نہیں، یہ لینا نہیں بولتا، وہاں گئے تو کیا کرنا میں سو ملک یہ سنا ایسا کرنا. غفلت کے پردے پڑے رہتے ہیں. جس کے ذہن میں، جس کے دل میں، جس کی نگاہوں میں آخرت کی فکر بڑھ جاتی ہے وہ غفلت سے ہٹ جاتا ہے، غفلتیں ان سے نکل جاتی. نہیں سمجھ میں آ رہی؟ تو آخرت کا دن بڑا احسان ہے مولا تیرا کہ تو نے ہمیں غفلت سے نکلنے کے لیے ایک دن مقرر. جی شادی کا ایک دن مقرر ہے، آ رہا ہے. جی اب وہ دن جیسے آتا گیا کیا ہوئی؟ تیاریاں شروع کر دی. تیاری شروع کر دی. جی نکاح پر نوشا اسٹیج پر بیٹھنے کا وقت آ گیا، کچھ بھی تیاری نہیں ہے. معاف کرنا کیا بھی نہیں ہوتا. یہ ڈیٹ تھا نا، طے تھا پہلے سے. اس ڈیٹ کے تعلق سے کیا کیا؟ جاؤ بھیک مانگو، کچھ بھی کرو، اس پر کام ہو جانا. معلوم ہے ہر ڈے جو مقرر ہے اس وقت غفلت سے نکلنے کے لیے ہے. کہتے ہیں ایسے قیامت کا دن میں مقرر کیا گیا ہے. ایک اعتبار سے، اس کے اور اعتبارات الگ ہیں. ایک اعتبار یہ بھی ہے کہ ہماری غفلت والی زندگی سے ہم سمجھے، غفلت والی زندگی کو چھوڑیں اور اپنی زندگی کو کامیاب کرنے کی کوشش. یہی کہ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا. سمجھے؟ جس دن ہر جان نے جو بھلا کام کیا اس کی حاضری پاوے گا. اب ہمارے دو کام ہیں، ایک بھلا ایک برا. ایک کام اچھا، ایک کام برا. اب یہ دو بھی ہمارے سامنے آتے ہیں. اچھے کام نیک صورتوں میں ہمارے سامنے پیش ہوتے ہیں. کام کیے تھے، فعل ہے. وہ نماز ایک فعل ہے، عمل ہے. روزہ ایک عمل ہے. جی نیکی ایک عمل ہے. جب وہ ظاہر ہوتا ہے تو وضو کا پانی مسجد کی دیوار، مسجد کا فین بن کر ظاہر نہیں ہوتا.
بلکہ نیک صورت لے کر ظاہر، وہ چمکیلی صورت، چمکدار صورت ہوتی ہے، وہ نورانی صورت ہوتی ہے. اور جب کبھی بھی آپ نور والے کو دیکھتے ہیں، خوبصورت اور حسین کو دیکھتے ہیں، تو آپ سے ملنے کو جی چاہتا ہے آپ کا. جی کیا نورانی چاہ رہا، ذرا گلے میں لینا چاہتا ہوں. کیا نورانی چاہ رہا ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ذرا ہاتھ چوم لیتا تو گویا نور نے، حسن نے، خوبصورتی نے آپ کو کیا کر دیا، اس کے قریب کر دیا. ارے ایک آدمی سمجھے کوے کی طرح کالا ہے اور ناک کے قسم کی ہے، آنکھ کے قسم کی ہے، مختلف بری شکل ہے، وہ آدمی سے دور بھاگتا ہے. تو انسان کے اندر حسن و جمال، خوبصورتی، نورانیت، یہ انسان کو پسند ہے. بدصورتی سے سب ڈرتے ہیں، بد شکل سے سب ڈرتے ہیں. تو جتنے ہمارے برے عمل ہیں وہ ظاہر ہوں گے بری صورتوں میں، اور جتنے ہمارے اچھے عمل ہوں گے وہ ظاہر ہوں گے اچھی صورت. سمجھے؟ کبھی کبھی خواب میں بھی وہ ظاہر ہو جاتا ہے. جیسے کسی بزرگ کو آپ نے خواب میں دیکھ لیا، پہچان نہیں، جانتے نہیں، مگر صورت ایسی ہے کہ بڑے حسین ہیں، بڑے خوبصورت ہیں. تو وہ ہمارے نیک اعمال ہیں جو ان صورتوں میں ہمیں ظاہر ہو. وہ ہماری نسبت ہے جو ان صورتوں میں ظاہر ہو رہی. ڈراؤنی شکل لے کر آیا، خواب میں ڈر جاتا ہے، مارنے پکڑ، بال گھچیٹنے آتا ہے، ایسی ڈر کر آدمی اٹھ جاتا ہے. سمجھے؟ کچھ بھی ڈر کی بات نہیں ہے، وہ ہمارے برے اعمال ہیں جو ان صورتوں میں آتے ہیں. ذرا خواب میں آ کے ٹچ کرتے ہیں، تھوڑا خوابوں میں آ کر ٹچ کرتے ہیں تاکہ فکر آ جائے. جب اس پر فکر نہیں پیدا کرتا ہے تو آخرت میں وہ حقیقت بن کر سامنے آ جائے. وہ دن مقرر ہے، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر وما عملت من سوء، اور جو برا کام کیا ہے وہ بھی سامنے آ جاتا. سمجھے؟ اس ایسے سامنے آنے والے دن کا نام کیا ہے؟ قیامت ہے. آہا. اب اس آیت سے پیغام ملا. کس کو؟ مفسرین فرماتے ہیں، علماء کو یہاں ایک ذمہ داری دی گئی. کبھی بھی کوئی عالم، ہر عالم کو یہ چاہیے کبھی بھی اس بات کی غفلت نہ کرے کہ لوگوں کو قیامت کے تعلق سے فکر نہ پیدا کرے. قیامت کی فکر پیدا کرنا ہر عالم کا فریضہ ہے. جی پیر کا فریضہ ہے. پھر کہتا کوئی بات نہیں، میں ہوں، اب میں ہوں بچانے والا بس ہوں. تب نماز کہیں پڑھنے جائے گا، روزہ کہیں کو رکھنے جائے گا، نیک کام کرنے کہیں کو جائے گا. اس وقت ہمارا کیا کرتے ہوئے بنتا ہے؟ بابا یقیناً میں ہوں، میں بھی کسی کا محتاج ہوں، تم مجھے فالو کرو، تم میرے راستے پر آؤ، تو تمہاری منزل بھی وہی ہے جو میری منزل ہے. ایک دن حضور کے سامنے پیش ہونا، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. سمجھے؟ تم میرے پیچھے پیچھے آتے رہو، میرے طریقے پر چلو. یہ کہنے کی بجائے نہیں کچھ بھی کرو، آپ سٹا کھیلو، جوا کھیلو، ریس کھیلو، کچھ بھی کھیلو، میں
غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، پکڑے رہے تو چنا بھی نہیں چھوڑیں گے۔ کیا دامن سے مراد، کیا مراد دامن سے؟ غوث پاک کے راستے پر چل رہے ہیں کیا؟ ایک اچھی بات یاد رکھیں، ایک اچھی بات یاد رکھیں، کیا آپ کو کوئی تحفے میں ایسا مال دے دے جو حرام کا ہو، قبول کر لیں گے؟ جان بوجھ حرام مال آپ کو تحفے میں لگ کے دیا، قبول کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ ہدیے میں لگ کر دیا، نہیں کریں گے۔ جب میں اور آپ حرام کا مال نہیں قبول کرتے تو حرام کے مال کی 11ویں غوث پاک کو قبول کرنے جائیں گے؟ سٹے کی 11ویں کو قبول کرنے جائیں گے؟ جب میں اور آپ نے قبول کرتے تو غوث کو قبول کرنے جائیں گے؟ جی تو 11ویں کرنا ہے، ضروری ہے، اچھا ہے، مستحسن عمل ہے، کرنا چاہیے، مونوگرام ہے ہمارا سنیوں کا، مگر مال کیا ہونا چاہیے؟ جی پاک، جزاک پاک مال چاہیے، طاہر مال چاہیے۔ آخرت کی فکر دلانا کس کا کام ہے؟ عالم کا بھی کام ہے، پیر کا بھی کام ہے، بزرگوں کا بھی کام ہے، نبیوں کا بھی کام۔ کس بات سے کیا کرانا چاہیے؟ آخرت کی فکر۔ آخرت سے کی فکر نکال دیا تو عالم بہت بڑا جواب دینا پڑے گا۔ قرآن بول رہا ہے، قرآن جب یہ کہہ رہا ہے کہ میں آخرت کی فکر دلاتا ہوں تو تم کا بھی چاہیے کہ میں جو بول رہا ہوں وہ بولو، میں ایک بولوں تم ایک بولو، یہ کیا مطلب؟ آخرت کی فکر میں لانا، سمجھے کس کی ذمہ داری ہے؟ علماء کی، بزرگوں کی، پیروں کی ذمہ داری، اس میں کوتاہی نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اور یاد رکھنا، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تودوا لو ان بینها وبینه امدا بعیدا۔ ہاں وہ جب آ جائے گا دن، وہ بری صورتوں کو دیکھے گا، برے عمل، وہاں کہے گا کاش میں اس سے دور رہتا تو کتنا اچھا تھا، یہ کام نہ کیا ہوتا تو کتنا اچھا تھا، کاش میرے وقت بس برباد نہ کیا ہوتا تو کتنا اچھا۔ کب ہوا؟ اب وہ صورتیں نہیں آ رہی ہیں، خواب بھی اگر پڑ جائے تب بھی فکر پیدا نہیں ہوتی، کیا کہ ایک بلا آئی تھی چلو، مگر آخرت کا دن وہ بلا آنے کا دن نہیں ہے، وہ ظاہر ہونے کا دن، وہ ظاہر ہونے، وہ جب ایسی صورتوں میں ظاہر ہوگا تو دیکھ کر ڈر پیدا ہو جائے گا، اور کیا کہے گا بندہ، کاش میں ایسی حالت میں نہ ہوا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہائے ہائے، قیامت کے دن کو دھیان میں رکھ کر زندگی گزارو۔ جی کیسی زندگی گزارنا چاہیے؟ قیامت کے دن کو دھیان میں رکھو، تب زندگی گزارو۔ غفلت والی زندگی نہیں گزرے گی، تب کام والی زندگی، کامیاب زندگی، یہی قرآن کے بولنے کا مقصد ہے۔ قیامت کا ذکر کرانے کا مطلب سانپاں بچھواں سے ڈرانا نہیں ہے، غفلت سے نکالنا ہے۔ سمجھے؟ وہ سانپاں ہیں، وہ بچھواں ہیں، وہ ڈرو، اس غفلت سے نکلو، غفلت سے نکل کچھ کام بھی کر، ہونا جو نہ تھا وہ ہو بھی گیا۔ غفلت سے نکل کچھ کام بھی کر، ہونا جو نہ تھا وہ ہو بھی گیا۔ اس زندگی کا سرمایہ کھونا جو نہ تھا وہ کھو بھی گیا۔ جی ہاں، اور یہ کیا ہے؟
یہ ہاتھ، ہمارے ہاتھ، ہماری آنکھ، ہمارے اعضاء ہمارے خلاف وٹنس دیں گے اس دن. کسی اور کی وٹنس کی ضرورت نہیں، ماریا نہیں کر بولنے کی ضرورت نہیں ہے. خود بولتا ہے کہ مولا میں نے فلاں کو مارا. میں نے، یہ آنکھ بھی کہے کہ میں نے وہ دیکھا ہے، یہ کان بھی کہیں گے ہم نے وہ سنا ہے. تو وٹنس کیا ہے؟ باہر سے لانے کی ضرورت نہیں. ہمارا باڈی، یہ جو ہمارے پارٹس ہیں، یہی ہمارے وٹنس ہیں. کون سے دن؟ سمجھے؟ رونے دھونے کے لیے قیامت کا ذکر نہیں ہے. ہاں ایسا ہے، ایسا بولنے کے لیے نہیں ہے. اس دن کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ تاکہ تم غفلت سے نکلو اور نیک کام کی طرف جاؤ. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں ہے. نیکیاں اچھی صورت میں آئیں گی، بدیاں بری صورت میں. اب اس کی مثال دیکھیے. زکوٰۃ نہیں دیا. زکوٰۃ کس چیز کی دیتے ہیں؟ مال. چاہے وہ مال پیسہ ہو، سونا ہو، چاندی ہو، غلہ ہو، جو بھی مال. سمجھے؟ مال ہے، پیسہ ہے، زکوٰۃ نہیں دیا. سمجھے؟ زکوٰۃ نہیں دیا. تب قیامت کے دن وہ زکوٰۃ نہ دینا گناہ ہوا نا، غلطی ہوئی نا. وہ غلطی کیسا کریا ہوں؟ اعمال نامہ دیکھنا نا، ریکارڈ لکھنے زکوٰۃ نہیں دیا، ایسا نہیں. یہ بندہ زکوٰۃ نہیں دیا ہے، ریکارڈ میں لکھا دیکھو جو بیلنس ہے، اکاؤنٹ بک اٹھائے اس میں کیا ہے؟ بیلنس ہے. وہ ایسا نہیں پوچھا جاتا. یہ جو مال زکوٰۃ کا اپنے استعمال میں لا لیا تھا اور زکوٰۃ نہیں دیا تھا، یہ مال گنجا سانپ بن کر سامنے آئے گا. سانپ بن کر سامنے آئے گا. جب آپ جا رہے ہیں، سانپ آپ پر حملہ کر رہا ہے، تو ایسے صورت میں مار مارا بول کر کھڑ جاتے. کیا کرتے؟ بھاگتے ہیں. ساری پہلوانی ختم. بھاگتے ہیں. کس سے بھاگنے؟ سانپ سے بھاگ رہے، کہیں ڈس نہ لے. تو قیامت کے دن وہ مال سانپ بن کر سامنے آئے گا اور بات کرتا ہوا آئے گا کہ میں تیرا وہ مال ہوں جو زکوٰۃ دینے سے بچا کر کے رکھا تھا، وہ آج مجھے بچا کر رکھنے کا بدلہ لے. بھاگے گا مگر بھاگنے کی جگہ نہیں رہے گی. یہ رہا برے اعمال، غیر شرعی اعمال بدصورتی میں آئیں گے، اس کا مطلب یہ. اور نیک اعمال حسین صورتوں میں آئیں گے. مرحبا اہلا و سہلا، آئیے، خوش آمدید، خوش آمد، ویلکم ویلکم، آئیے. حورانے سمجھے بہشت پکاریں گی، رضوان جنت بلائیں گے، انبیاء بلائیں گے، اولیاء بلائیں گے. سب سے بڑھ کر گناہ گاروں کو حضور پکاریں گے، آؤ میں تمہارے لیے ہوں، آؤ میں تمہارے. اب پھر اس کے سکون کا حسن و جمال سرکار کا ہمیں بلاتا رہے گا. تو نیک اعمال حسین بن کر آئیں گے اور برے اعمال بدصورت بن کر آئیں گے. سمجھے؟ ہاں. اور پھر آگے فرمائے قیامت کا دن یاد رکھو، اپنے ذہنوں میں رکھو. فرمایا قرآن فرماتا ہے قیامت کے دن ہر ایک کی نظر کی کا پاور بڑھ جائے گا. جی اتنا بڑا ہجوم ہے. کب تک؟ حضرت آدم سے لے کر آخر دم تک کا ہجوم ہے نا. اس میں سے ہمارے اعمال دکھنا ہے نا. میدان محشر میں اتنے بڑے ہجوم میں ہمارا عمل برا ہو یا بھلا، وہ شکلوں میں دیکھنا، صورتوں میں دیکھنا ہے تو دکھتا نہیں نا. تیرنا میں کیا بھی دکھتا نہیں نا. ایسا نہیں، نظر اتنی بڑھ جائے گی کہ جو ہمارا گناہ ہے وہ دکھ جائے گا ہم کو، جو ہماری نیکی ہے وہ نظر آ جائے گی. جب یہ گناہ گار اور نیک کی نظر قیامت کے دن اتنی بڑھ جاتی ہے تو حضور کی شفاعت کی نگاہ کتنی کیسے؟ نہیں سمجھ میں آ گئی؟ جب یہ بات معلوم ہوئی میرا عمل، میرا عقیدہ کتنا ہے وسیع، وہ نظر آ جائے گا. کسے؟ مومن کو نظر آ جائے گا. انسان کو اپنے اعمال میں بد جو ہیں وہ بھی نظر آ جائیں گے. قیامت کا دن
قیامت کا دن مفسرین فرماتے ہیں پردے کے اٹھنے کا دن ہے. قیامت کا دن پردے کا اٹھنے کا دن ہے. جی جا کر چیئر میں ٹکٹ لے کر جا کے چیئر پر بیٹھ گئے, ابھی باتیں کر رہے ہیں, ابھی باتیں کر رہے ہیں, ٹائم دیکھ رہے ہیں, اور بھی لوگ آ رہے ہیں. ایسا اتنا ہوتا ہے سنیما میں. جی سب آ گئے, کھیل ہے, تماشا ہے. اب کب تک اطمینان کب تک نہیں ملتا؟ جب تک پردہ نہ اٹھے. پردہ جب اٹھ جاتا ہے سین ظاہر ہو جاتی ہے. سین ظاہر ہوئی, سمجھے, تب ڈراؤنی سین آ گئی تو ڈر لگتا ہے, مزے کی سین آ گئی تو خوش ہو گئی. ایسے ہی اس دنیا میں ہمارے اعمال پہ پردہ پڑا ہوا ہے. قیامت کا دن آئے گا, وہ پردہ جیسے اٹھے گا ہمارا نیک عمل کیا ہے وہ بھی دکھ جائے گا, ہمارا برا عمل کیا ہے وہ بھی دکھ جائے گا. تو قیامت کس کو کہتے ہیں؟ پردے کے اٹھنے کے دن کا نام ہے. جی ہاں, ہماری اصلی حالت نظر آ جائے گی قیامت کے دن. اور جب ہمارے برے دوست وہاں دکھیں گے بری صورتوں میں, یہاں دوستی کر کے محبت کر لیے تھے نا, یہ جب بری صورتوں میں وہاں دکھیں گے تو ہم ان سے نفرت کریں گے. یہ کیا ہے, نفرت کریں گے. مگر سزا یہ ہوگی, نفرت تو ہوگی مگر ان کے ساتھ رہنا ہی پڑے گا, اس لیے کہ جہاں منع کیا گیا تھا وہاں چھوڑا نہیں. جی نہیں سمجھ میری بات؟ جب یہ بات معلوم ہوئی, ہائے ہائے ہائے, قرآن میں رحمت والی آیتیں, قرآن میں رحمت والی آیتیں, جنت کی آیتیں, رحمت کی آیتیں, تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہم کو خوشی ہوتی ہے. قرآن میں عذاب کی آیتیں بھی ہیں, آیتیں عذاب کی ہیں, وہ عذاب کی آیتیں ہیں. مفسرین فرماتے ہیں عذاب کی آیت کا نازل کرنا بھی رحمت ہے. کیا ہے؟ عذاب کی آیت کا نزول بھی کیا ہے؟ رحمت ہے. وہ عذاب نہیں ہے, وہ رحمت ہے. کیوں؟ عذاب اس لیے بیان کیا جا رہا ہے تاکہ آدمی اس سے ڈر کر کے خدا والا ہو جائے. کیا کرم ہے, عذاب کی بات بھی بتایا ہے تو اس میں بھی رحمت ہے. اس کے باوجود بندہ جب غفلت کرتا ہے, سمجھے, وہ محروم ہو جاتا ہے. ہاں ہاں. اب اس کے بعد جو کچھ کے ہے وہ دور کا فاصلہ ہوتا ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ, اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے. اور اللہ واللہ رؤوف بالعباد, اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے. اب صوفیہ فرماتے یہاں جو بھی عمل کیا اس کا نقشہ اس کے نفس پر ہوتا ہے. ہمارا جو بھی عمل ہوتا ہے اس کا نقش, سمجھے, آپ نے اوپر کاربن نیچے رکھ دیا, اوپر آپ نے جو بھی لکھا کاربن پر آ گیا. جی آپ نے زیراکس کی تو زیراکس میں اصل کاپی آپ نے اوپر رکھ دی, اور جو کاپی نیچے ہے وہ جوں کے توں آ گئی. تو نقشہ آ گیا نا, نقشے کا زیراکس ہے تو نقشہ آ گیا, مضمون کا زیراکس ہے تو مضمون آ گیا. جی آپ کچھ گھیر بنانا چاہتے ہیں کاربن رکھ کر تو گھیر بن. وہ نفس, وہ نقش جب بار بار آتا ہے, ہم جو کرتے ہیں وہ بیٹھ جاتا ہے یہاں نفس پر بیٹھ جاتا ہے. وہ جب بار بار بیٹھتا ہے اور نقش مضبوط ہو جاتا ہے, یعنی نفس انسانی زمین کے لوح محفوظ کی طرح ہے, اس میں نقشہ بیٹھ جاتا ہے. سمجھے, ان تمام وہمی خیالات میں جب مشغول ہو جاتا ہے تو اس کے نقوش اس پر ظاہر نہیں, اس پر ظاہر ہو جاتی. حضرت ابن محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں, حضرت محی الدین ابن عربی, جی یہ تصوف کے امام ان کا شمار,
اور ہمارے مسلک میں ہم جو سلسلے کے ہیں ہم انہی کے تعلیمات کو فالو کرتے ہیں. حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ